نماز کے متعلق عام آداب چل رہے ہیں۔ نمبر 18، صفوں کے درست ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہ کہتے جب تک صفوں کی طرف متوجہ ہو کر صفوں کو درست نہ فرما لیتے، یعنی جب صفیں درست ہو جاتی اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے۔ نمبر 19، قیام کے وقت پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا۔ ابو حمید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے۔ نماز میں اس طریقے سے کھڑے ہونا چاہیے کہ ہمارے پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ پیر ٹیڑھے رکھنے کی وجہ سے پیروں کی انگلیوں کا رخ بجائے قبلہ کی طرف جانے کے کچھ دائیں اور کچھ بائیں طرف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز اپنی کیفیت سے کم ہو کر ثواب بھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء کرام کے پاس جا کر اپنے نماز کے ارکان کو درست کرنا چاہیے۔ نمبر 20، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سستی کی وجہ سے بجائے سیدھا کھڑے ہونے کے، سیدھا کھڑے ہونے سے مراد ہمارا سر، ہمارا پیٹ اور ہمارا پیر تمام کے تمام ایک ستون کی طرح سیدھا کھڑا ہو۔ کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ سستی کی وجہ سے سر آگے کی طرف جھکا ہوا ہے یا کچھ دائیں طرف یا کچھ بائیں طرف جھکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں دونوں پیروں میں سے ایک پیر پر سہارا زیادہ دیا گیا اور دوسرے پیر کو تھوڑا موڑ لیا گیا۔ یہ تمام کے تمام سستی کی علامتیں ہیں۔ اپنی نماز کو علماء کرام کے سامنے پیش کر کے اپنی نمازوں کو درست کر لینا چاہیے۔ نمبر 21، تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنی انگلیاں نہ ایک دم زیادہ کھلی رہے گی نہ بند رہے گی، بلکہ اپنی حالت پر رہے گی اور انگلیوں کے سرے آسمان کی طرف ہوں گے۔ نمبر 22، تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ان کا اندرونی حصہ یعنی ہتھیلی والا حصہ قبلے کی طرف رکھے، اس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کا استحضار نصیب فرمائے، دھیان نصیب فرمائے۔ نمبر 23، مردوں کا تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز میں اللہ کا دھیان نصیب فرمائے، آمین۔